اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کتاب العرب میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم جب رب رسول سے رشتہ نبھاتے ہیں تو وہ صرف غم کا ہوتا ہے، پریشانی کا ہوتا ہے، اور جب ہمارے گھروں میں خوشی ہو اس وقت ہم رب رسول کو یاد نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کا سہارا لیا جاتا ہے، روح اٹک جائے تو قرآن کریم کا صدقہ خیرات کا سہارا لیا جاتا ہے، وصال ہو جائے تو ایصال ثواب اور قرآن مجید کا سہارا لیا جاتا ہے، چیلم ہو سالانہ برسی ہو تو قرآن مجید کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی گھر میں بیٹے یا بیٹی کی شادی کی خوشی ہو تو اس وقت ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے رب رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو رب رسول سے رشتہ بنایا وہ صرف دکھوں کا اور غموں کا بنایا ہے، ہم اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اس وقت ہم اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس وقت تو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی کیا کریں، برادری کو بھی تو نبھانا پڑتا ہے، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ بے بس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو جب اسلام میں داخل ہونا پھر پورے پورے داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ جب تم اللہ کو یاد کرو تو صرف غم ہو، خوشی ہو تو رب رسول کو یاد ہی نہ کرو۔ تو یہ ہمارا جو معیار ہے یہ غیر منصفانہ ہے۔ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک جو ہے، اس کی آمد کا بنیادی مقصد بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ ایک دکاندار ہے یا فیکٹری کا مالک ہے یا کوئی بھی وہ تجارت کرتا ہے، وہ جب صبح اپنے اڈے پہ بیٹھتا ہے تو شام تک وہاں پہ 12-14 گھنٹے وقت دیتا ہے، اور 14 گھنٹے کے بعد جب وہ شام کو اپنی تجارت کے اڈے سے اٹھتا ہے تو وہ حساب و کتاب کرتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی سارا دن مزدوری کرنے کے بعد، خرچے نکالنے کے بعد 2000-3000 بچا ہے۔ اب اس نے 2000-3000 کمانے کے لیے 12 سے 14 گھنٹے اپنے کاروبار کو وقت دیا ہے۔ اب اگر وہ 12-14 گھنٹے مشقت بھی کرے، مزدوری بھی کرے، را مٹیریل بھی خرید کے لائے، اس کو اپنی فیکٹری میں تیار بھی کرے، اپنے کاریگروں کی مزدوری بھی دے، بل بھی ادا کرے، خرچے نکالنے کے بعد اگر اس کو کچھ بچے نہ، تو وہ کہتا ہے یار میں نے 12 گھنٹے مشقت کی لیکن مجھے کچھ بچا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا کاریگر کہہ رہا ہوتا ہے صاحب جی آج تو 3 لاکھ کی سیل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے یار سیل سے غرض نہیں ہے، یہ دیکھو منافع کتنا ہوا ہے۔ اگر منافع ہی نہیں ہوا تو 3 لاکھ کی سیل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم سیل کو کم کر لو لیکن منافع کماؤ۔ تو دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں وہ منافع کے لیے کیے جاتے ہیں، اگر منافع ہی نہ ہو تو اس کاروبار کو کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم جب روزہ رکھتے ہیں
12 سے 14 گھنٹے کی مشقت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر 12-14 گھنٹے کی مشقت کرنے کے بعد رب رسول ہی راضی نہ ہوئے تو پھر اس 12-14 گھنٹے کو صرف بھوک کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی ہم دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ منافع کے لیے کرتے ہیں، اور روزے کی جو 12-14 گھنٹے کی بھوک ہے وہ رب رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ گناہ چھوڑنے کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی کے 40-50 سال رمضان دیکھتے ہوئے گزر گئے اور اس نے تقوی حاصل نہیں کیا، رب رسول راضی نہیں کیا، تو اس نے 50 سال صرف بھوک اور پیاس کاٹی اور کچھ نہیں کمایا۔ یہ تو وہ حساب ہوگا کہ بندہ 50 سال سے کاروبار کر رہا ہو اور اگر وہ اپنا گھر بھی تعمیر نہ کر سکے تو سارے کیا کہتے ہیں، تیری ایسی کمائی کا کیا فائدہ، تو نے 50 سال ایک کاروبار میں لگا دیے ہیں اور 50 سال کے بعد تو اپنے بچوں کے لیے ایک چھت نہیں بنا سکا، تو سارا خاندان اس کو کہتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا بے وقوف ہے، کاروبار بھی کرتا رہا ہے لیکن اس نے کچھ بنایا نہیں ہے، یہ باہر کے ملک بھی اتنا طویل عرصہ رہ کے آیا لیکن اس نے کچھ بنایا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس نے روزہ رکھا اور رب رسول راضی نہ کیا، اس نے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں کمایا۔ اس واسطے روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، رب رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر صرف سارا دن بھوکے رہے، کام سارے وہی کرتے رہے جس سے رب رسول نے منع کیا ہے، تو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ آپ رمضان المبارک کی بنیاد دیکھیں، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو رب رسول کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جنت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک میں سمجھنے والی ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں سحری نہیں کھاتا، طبیعت نہیں ہے، سحری کے ٹائم اٹھا ہی نہیں جاتا، کھانا کھایا ہی نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جب روزہ رکھتے تھے تو وہ سحری نہیں کھاتے تھے اور سحری کھائے بغیر وہ روزہ رکھتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سحری کرو، کیونکہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے، ورنہ روزہ ایسا یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اور صرف یہ حکم نہیں دیا کہ تم سحری کھاؤ تو ہمارے اور یہودیوں میں فرق ہوگا، بلکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھاؤ، سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی ہم سمجھ رہے سامنے چپاتی پڑی ہے، روٹی پڑی ہے، سالن پڑا ہے اور ہم اس کو کھانا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ میرے محبوب نے فرمایا یہ تو عبادت ہے۔ کیوں بھلا؟ کسی کی روٹین 7 بجے کھانے کی ہے، کسی کی 9 بجے، کسی کی 11 بجے، یہ سارے صبح نماز سے پہلے اٹھ گئے تو یہ خود بخود نہیں اٹھے، کسی کے کہنے پہ اٹھے ہیں، اور یہ خود نہیں بیٹھے، کسی کے بٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب دسترخوان لگتا ہے، سحری کھائی جاتی ہے، تو آپ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، آپ کو سحری کھانے کا بھی مزہ آئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب گھر کے افراد سحری کھانے کے لیے دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی روٹین 7 بجے، 9 بجے، کسی کی 11 بجے، کوئی ناشتہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی کے کہنے پہ کھا رہے ہیں، کسی کا حکم مان رہے ہیں، اور جس کا حکم مان رہے ہیں نا، میرے محبوب نے فرمایا جب لوگ سحری کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سحری کے دسترخوان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا سحری کھانے کا مزاج ہی نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ عبادت ہے، اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ اب سحری کھانے کے لیے سب نے اٹھنا تو ہے ہی ہے، دہی لینے بھی جانا پڑ جاتا ہے، دودھ لینے بھی جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ 15-20 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور تہجد کی نماز وہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی نوجوان بندہ تہجد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔
جو اس کی شان کے لائق. اب رب تعالیٰ مسکراتا ہے کہ میرا بندہ رات کی تنہائی میں مجھے پکار ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم نہ عبادت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات دوسروں کو تانا دے کے اپنی نیکی ضائع کر لیتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تہجد کے وقت اپنے بیٹے کو بیدار کیا اور کہا بیٹا اٹھو رب کو یاد کر لے. اب شیخ سعدی نے اور آپ کے بیٹے نے جب تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ سے یہ کہہ دیا ابا جی دیکھیں ساری بستی والے سو رہے ہیں اور ہم اس وقت رب کو یاد کر رہے ہیں. تو شیخ سعدی فرمانے لگے بیٹا لوگوں کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو تہجد پڑھتا ہی نہ، اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا، لوگوں کی برائی نہ کرتا. آج جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک بندہ اگر 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ضمیر پہ سوال یہ ہے کہ اس نے 40 سالوں میں کتنے نمازی بنائے ہیں. 40 سال سے وہ نماز پڑھا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نمازی دیکھ کر کتنے لوگوں نے مسجد کا رخ کیا ہے. آپ یقین کریں نوجوان بچے، نوجوان مرد جب رمضان مسجد میں آتے ہیں بیچارے دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا، اور بیچارے شکستہ دل ہو کے مسجد چھوڑ جاتے ہیں. وہ ایک جگہ میں نے بیان میں کہا نوجوانوں سے کہ تم نے اس بار مسجدیں نہیں چھوڑنی، رب رسول کو راضی کرنا رمضان میں. تو 2-4 دن کے بعد ایک نوجوان نے کہیں سے نمبر لیا، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا حضرت ہم نے آپ کی بات مانی تھی اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم وعدہ کر کے اٹھے تھے. لیکن یقین کریں کہ جو مسجد کے پکے نمازی ہیں نا وہ ہمیں نمازی بننے نہیں دیتے. میری بات سے ناراض نہیں ہونا، سب کی بات نہیں ہو رہی. کہتا ہم مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پکے نمازی ہمیں کیا کہتے ہیں، اب فصلی بٹیرے کتوں آ گئے نے، یہ سالانہ نمازی کہاں سے آ گئے. اور بھائی تو رب رسول کا شکر ادا کر کہ اللہ نے اس کو ہدایت کی توفیق دے دی ہے، اللہ رسول اس کو مسجد تک لے آیا ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ بھلا کیا تھا، وہ بندے کو پکڑتے تھے جو گناہ گار ہوتا تھا، بے نمازی ہوتا تھا، رب رسول سے دور ہوتا تھا، وہ اس کو نمازی بنانے کے لیے کرتے کیا تھے، اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، اس کو ساتھ وضو کرواتے تھے، وضو کروانے کے بعد اپنے پیچھے مصلی پہ کھڑا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے. جب سجدے میں جاتے تھے نا تو اللہ کی بارگاہ میں بھلا کیا عرض کرتے تھے، مالک اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس پہ کرم کرنا وہ تیرا ہی کام ہے. تو بندہ جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو اس کی دل کی دنیا بدلی ہوتی تھی. تو سوال ہمارے ضمیر پہ یہ ہے ہمارے نمازی ہونے سے کتنے لوگ نمازی بنے. اگر ہم 5 وقت سجدہ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اس رویے نے کسی کو نمازی بنایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ بڑا توجہ طلب جملہ ہے. ہم جب جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں یا نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہم کچھ دکانداروں کو دیکھتے ہیں، کچھ ریڈی فروش کو دیکھتے ہیں، جو پھل فروش ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں، دیکھ یار کتنا بد نصیب ہے رمضان سے بھی جمعہ نہیں پڑھتا. یہ جملہ زد عام ہوتا ہے اور کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دیکھ یار کتنا بد نصیب ہے اینو رمضان سے بھی توفیق نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جاتے وقت اس پہ جملہ تو کس دیا، کیا آپ نے آتے وقت اس کو نماز کی دعوت دی تھی؟ امام غزالی کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ امام غزالی تھے نا، اور بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آپ فرمانے لگے بیٹا لوگوں کے بارے میں فتوے نہیں پوچھتے، جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تم فتویٰ پوچھنے تو آ گئے ہو کہ بے نمازی کا حکم کیا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ جب تم نماز کے لیے گئے تھے تم نے اس کو دعوت دی تھی؟ ہمارے ضمیر پہ، مجھ سمیت ہمارے ضمیر پہ سوال یہ ہے جس رستے سے گزر کے ہم مسجد تک آتے ہیں اور اگر اس رستے میں بے نمازی کا ہمیں علم ہے، ہم نے کتنے بار اس کو گزرتے ہوئے دعوت نماز دی ہے؟ نہیں دی. لیکن جاتے وقت طنز ضرور کریں گے. آپ ایک جملے کو سنیں آپ کی روح تک کانپے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ابو جہل تھا.
جتنی اذیتیں رسول کریم کو ابو جہل نے دی ہیں کسی کافر نے نہیں دی. یہ رسول کریم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور دین کے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام ابو جہل تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے دشمن کے دروازے پہ صرف اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے 2000 مرتبہ تشریف لے کے گئے. سب سے بڑا دشمن، مکے میں جتنا ظلم، جتنا حضور کو ابو جہل نے ستایا اور کسی نے نہیں ستایا. یہ کافروں کو ابارتا تھا کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو. نبی پاک کی پشت کے اوپر گندی اوجڑیاں پھکوانے والا ابو جہل تھا. حضور کے رستے میں کانٹے بچھانے والے ابو لہب کی بیوی نے کہ مشورے ابو جہل کے ہوا کرتے تھے. سب سے زیادہ اذیت دینے والا ابو جہل تھا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت کے لیے 2000 مرتبہ اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی ہے. ہم ایک بار کسی کو کہتے ہیں تو جملہ کچھ سخت سننے کو مل جائے تو دوبارہ اس کو دعوت نہیں دیتے، اور ہم کہتے بھلا کیا ہے یار میں انہوں سمجھایا سے، لیکن وہ سمجھے ہی نہیں اور مانتے ہی نہیں. آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، اولاد کو صرف ایک بار سمجھاتے ہیں کہ جب تک آپ کی زندگی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اور سوچ کیا ہوتی ہے کسی نہ کسی دن سمجھ ہی جائے گا نا. یار مسلسل ایک قطرہ بھی فرش پہ گرتا رہے نا تو کچھ عرصے کے بعد اس فرش پہ سوراخ ہو ہی جاتا ہے. آپ روزانہ کسی کو دعوت تو دیں، ایک دن ضرور آئے گا، وہ پہلی دن ناراضگی میں آئے گا، چل یار آج تیرے نہ جا کے پاڑی لینے ہیں. آپ اس کو ایک بار مسجد میں لائیں، ساتھ کھڑا کریں، اور جب وہ نماز میں سجدے میں ہو نا تو آپ پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں مالکا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا وہ تیرا ہی کام ہے. آپ ایک بار بندہ، آپ توجہ تو کریں اس جملے پہ، جب نمازی سجدے میں سر رکھے گا اس پہ جتنی رحمتیں جتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ کا خیال ہے اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا؟ وہ بھائی جتنی اس پہ ہو رہی ہیں اتنی لانے والے بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہم بھلا کیا کہتے ہیں، اسی دھیان مسیتے جانے ہیں تو سیدھا واپس آ جانے ہیں. مسلمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہے. مسلمان کو حکم یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، لوگوں کو گناہ سے منع کرنا چھوڑ دے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ اس قوم کے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. آج دیکھیں ہمارے پاس کتنے عذاب آئے، زلزلے کی صورت میں دیکھیں، زلزلہ آیا تو لوگ خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کے گھروں سے باہر بھاگ گئے، اپنے دفتروں سے باہر خالی ہاتھ بھاگ گئے. یہ اشارہ تھا کہ دنیا سے بھی تم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. ایک جھٹکا لگا تو خالی ہاتھ گھروں سے باہر تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، صرف زندگی بچائی. اشارہ اس طرح تھا کہ ایک دن تم نے خالی ہاتھ چلے جانا ہے. تو جو پکے نمازی ہیں پہلی ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ جو بندہ سال بعد رمضان میں نماز پڑھنے آیا نا اس سے ایسا پیار ڈالو کہ وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہ سکے. وہ آپ سے کہے کہ بابا جی جب آپ نے نماز پہ جانا ہے نا مجھے ساتھ ہی لے کے جانا ہے. آپ نے جب مسجد میں جانا ہے میرے دروازے پہ دستک دے کے جانا ہے. دکاندار ہو تو اس سے اتنا پیار کریں، اس کو اپنے پاس جگہ دیں. وہ کہے کہ بابا جی جب بھی اذان ہوا کرے گی آپ نے میری دکان پہ آنا، ہم دونوں ساتھ نماز پڑھنے جایا کریں گے. تو آپ نے اس سال کم از کم ایک بندہ نمازی ضرور بنانا ہے. اور انداز ہوتا ہے، تنقید سے کچھ نہیں بنتا، جھڑکنے سے کچھ نہیں بنتا. اور ایک بات کو یاد رکھے، جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا اور بے نمازی کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھ رہا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی شیر جیسی باتیں. شیر خدا فرماتے ہیں جو بندہ نیکی کر کے تکبر کرے کہ میں نے نیکی کی، میں نے اچھا کام کیا، اور تکبر کر رہا ہے، دوسروں کو برا سمجھ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اس نیکی کرنے والے سے وہ گناہ گار بہتر ہے، افضل ہے. جس کو گناہ کر کے شرمندگی تو ہوتی ہے نا، اس کو گناہ کر کے احساس تو ہوا ہے نا کہ میں نے رب کی بارگاہ کی نافرمانی کر لی ہے. نیکی پہ تکبر کر کے نیکی ضائع ہو گئی، لیکن گناہ کر کے جب شرمندگی ہوتی ہے تو رب رسول سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو فرمایا وہ گناہ گار بہتر ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد احساس تو ہو رہا ہے نا. ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا کہ اللہ کی رحمت کا بادل
اس کے سر پہ سایہ کرتا تھا، وہ جہاں جاتا تھا اس کے سر پہ رب کی رحمت کا بادل ہوتا تھا، اس نے جہاں بیٹھنا اس کے سائے کے اوپر رحمت کا بادل۔ ایک دن اس کے پاس ایک گناہ گار شخص آیا اور سفر کیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ یار یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھوں گا، شاید میرے دل کی دنیا بدل جائے، مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، میں اللہ رسول کے رستے پہ چل پڑوں۔ وہ یہ ارادہ لے کے آیا کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کے ساتھ رہوں گا تو میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اب نہ وہ نیک بندے کے پاس آ کے بیٹھا تو نیک بندہ تھوڑا پیچھے ہوا اور اس کی زبان سے جملہ یہ نکل گیا کہ تو کدھر آ گیا ہے، اتنا گناہ گار بندہ اور میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس گناہ گار کا دل ٹوٹ گیا، اس نے کہا مالک میں تو بڑا نیک سمجھ کے آیا تھا، اس نے مجھے دھتکار دیا، اب میں کہاں جا کے توبہ کروں؟ میں تو یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ اس بندے کے پاس رہوں گا، اس کی صحبت میں رہوں گا تو میری دل کی دنیا بدل جائے گی، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا، دھتکار دیا۔ اے مالک میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب جب وہ گناہ گار بندہ اٹھ کے چلا تو اللہ نے رحمت کا جو بادل تھا گناہ گار کے سر پہ کر دیا، اور جہاں جہاں گناہ گار جائے بادل اس کے ساتھ جائے۔ تو پہلا بندہ کہنے لگا کہ مالک یہ کیا ہوا؟ کہا وہ تجھے نیک سمجھ کے آیا تھا اور تو نے گناہ گار سمجھ کے ٹھکرا دیا، تو رب کو تیری یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ جتنا کرم تیرے پہ تھا رب نے سارے کا سارا ہی اس کے اوپر کر دیا ہے۔ تو آپ کا لایا ہوا بندہ شاید ایسی توبہ کرے کہ اس کے صدقے آپ کی زندگی بدل جائے، اس کا ایک آنسو آپ کی زندگی بدل دے۔ تو اس واسطے جو بچے نوجوان سال بعد بھی آتے ہیں نا، جو پکے نمازی ہیں ان سے پیار کریں، ان سے دل لگائیں کہ ان بچوں کا آپ کے بغیر گزارا نہ ہو، وہ سارا سال آپ کا انتظار کریں۔ میرے دادا جی جب ان کا وصال ہوا تو محلے کی بچیاں اور بچے چیخیں پا کے روتے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ اب ہمیں فجر ٹائم اٹھانا کس نے ہے، اب فجر ٹائم ہمیں اٹھائے گا کون؟ تو یار آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زندگی گزارتی ہے۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ زندگی گزار کے جائیں، اور زندگی گزارنے والوں کی نشانی بھلا کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتے قبر میں ہیں لیکن تذکرہ ہر لب کے اوپر ہوتا ہے، ہر زبان پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، زندگی نے ان کو نہیں گزارا ہوتا۔ تو آپ کا کردار اتنا ستھرا ہو، آپ نے اس بات کا اس سال ارادہ مصمم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک بندے کو پکا نمازی بنانا ہے۔ یار آپ اس کو مصلی تک لائیں۔ امام حسن اور حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما، انداز تبلیغ دیکھیں، دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بزرگ تھے، بھی نیا نیا کلمہ پڑھا تھا تو دین اسلام سے اتنی آشنائی نہیں تھی، تو وضو کی ترکیب میں کچھ وہ غلطی کر رہے تھے۔ اب ہمارے ہاں کوئی بندہ غلط وضو کر رہا ہو اور حاجی صاحب اس کو دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ نا کڈا بڑا ہو گیا، وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس جملے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ بیچارہ آپ کے سامنے دین کا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ آپ کے اس جملے نے اس کو شکست دی، اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ لیکن شہزادوں کا انداز تبلیغ دیکھیں، کیوں بلا؟ وہ اس گھر میں آئے جس گھر میں دین نازل ہوا، مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھے۔ جب دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ یہ جو بزرگ ہیں وضو کی ترکیب میں کچھ غلطی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں، آپ جملے سنیں۔ دونوں شہزادے آگے بڑے، سلام کیا اور کہنے لگے بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرنے لگے ہیں، آپ نے بتانا ہے وضو ٹھیک کس کا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، آپ بتائیں دونوں میں سے ٹھیک کس کا ہے۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو بابا جی کہنے لگے پتر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرا وضو غلط تھا۔ تو انداز تبلیغ ہونا چاہیے، آپ کا محبت بھرا لہجہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو قریب بٹھائیں تو صحیح۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، نیکوں کے قریب تو سب بیٹھتے ہیں، نیکوں کو پاس بٹھاتے بھی سب ہیں، یار گناہ گار پھر کہاں جائیں؟ گناہ گار کس کے دروازے پہ جائیں؟ اگر وہ رب رسول کے دروازے سے بھی نا امید ہو کے چلے گئے، اور نا امید ہونے کی وجہ ہمارا رویہ، ہمارا تلخ جملہ، تو مجھے بتائیں وہ کس کے در پہ جائیں گے؟ پھر آپ یہ شکوہ کریں کہ بچے مسجد میں نہیں آتے، بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، گھر میں والدین کا ادب نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ مسجد میں آئیں گے
درس و تدریس سنیں گے تو وہی ادب کریں گے نا. اور اگر ہمارے رویے نے ان کو مسجد سے دور کر دیا تو پھر آپ کو شکوہ کس چیز کا ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ مجھ سے یہ کہے نا کہ بچے ادب نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، ماں باپ کا ان کو خیال ہی نہیں ہے، تو میں ان کو صرف ایک جملہ کہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچے کو دین دیا؟ کہیں گے نہیں. تو کہا جب مصطفیٰ کا دین نہیں دیا تو پھر ادب کا تقاضا کیسا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دین دیں، پھر دین مصطفیٰ اس کو بتائے گا کہ تو نے اپنے سگے باپ کے آگے آگے بھی نہیں چلنا. پھر دین مصطفیٰ اس بچے کو یہ سکھائے گا کہ تم نے سگے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے. اور پھر دین مصطفیٰ اس بچے کو یہ سکھائے گا کہ جب تک تیرا باپ روٹی کا نوالا نہ توڑے تو نے روٹی کا نوالا نہیں توڑنا. یہ سارا ادب، یہ سارے اخلاقیات اس کو دین مصطفیٰ نے سکھانے ہیں. امام حسن پاک سیدہ کائنات کے بڑے شہزادے، آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. ایک دن سیدہ پاک فرمانے لگی، بیٹا حسن، میری بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حسن میرے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائے، لیکن جب کا تم نے ہوش سنبھالا ہے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. سنیں دین کی تربیت کیا ہوتی ہے اور دین مصطفیٰ کا نکھار کیا ہے، اور جن کی دہلیز پہ خود دین نازل ہوا ہو اس تربیت کا کمال کیا ہے. عرض کرنے لگے، اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا ایسا نہ ہو روٹی کے کسی ٹکڑے پر، کسی حصے پر آپ کی نظر ہو کہ میں نے اب یہ نوالا توڑنا ہے، اور اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بید بھی نہ ہو جائے. بھائی جب آپ نے دین مصطفیٰ دیا نہیں ہے تو بڑھاپے میں یہ شکوہ کیوں ہے کہ آج میں بڈھا ہو گیا تو اولاد نیڑے نہیں بندی؟ اگر آپ نے اس اولاد کو دین دیا ہوتا نا تو وہ بولو براز پخانہ بھی اس نیت سے صاف کرے گی کہ یہ میرے ماں باپ میری جنت ہے، یہ ان کی خدمت میری جنت ہے. لیکن جب اگر دین نہیں دیا ہوگا تو پھر کرونا کی صورتحال میں سب نے دیکھا تھا کہ باپ کی میت لینے کے لیے بھی بچے نہیں جاتے تھے. پھر سب نے دیکھا تھا کہ سگے باپ کو نہلانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. آرمی کا ایک بہت بڑا افسر کرانا میں مرا تھا، واپٹا ٹاؤن کے علاقے کے اندر. 2 شادیاں تھیں، 4 بچے تھے اس کے. اس کی بیوی نے اسپتال فون کیا تھا کہ آپ ڈیڈ باڈی کو غسل دے کے وہیں سے دفن کر دیں، لاش ہمارے گھر لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا عہدہ، آپ کا پیسہ، آپ کی عزت، آپ کی شہرت آپ کے کس کام اگر آپ کی اولاد ہی آپ کی فرما بردار نہیں ہے؟ ایک بات کو آج اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، آپ کی سب سے بڑی کمائی نیک اولاد ہے. اس سے بڑی کمائی دنیا میں بندہ کوئی نہیں کر سکتا. جس بندے نے نیک اولاد ہی نہیں کمائی، یار آپ کروڑ پتی مر گئے، آپ کے پاس لاکھوں کے بنگلے ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں ہیں، کروڑ پتی ہو کے آپ مر گئے، اور اگر آپ کا بچہ ہی آپ کو غسل نہیں دے رہا تو بتائیں آپ سے بڑا غریب کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہی آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا تو آپ سے بڑا غریب کون ہے؟ تو میرا بھائی سب سے پہلا کام آپ نے اس سال یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک بندہ نمازی بنانا ہے. آپ نے محبت اتنی دینی ہے، چاہت اتنی دینی ہے کہ رمضان کے بعد اس کا جانے کو جی نہ چاہے. تو پکی بات ہو گئی. پکے نمازی کچے نو تنگتے نہیں نہ کریں گے. یار لوگ آتے ہیں پیار سے آتے ہیں، آپ ان کو پیار دیں. یہ نہیں کہنا چلو پیچھا کھلوئیو، ان کو پیار سے ساتھ بٹھائیں، ان کو ادب سکھائیں. اس واسطے یہ مزاج پیدا کریں کہ ہم نے اس بار دین سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو دین سکھانا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں سمیٹ رہا ہوں. ایک بندہ 12 گھنٹے دکانداری کرے، فیکٹری میں اپنا کام کرے، اور اگر 12 گھنٹے کے بعد شام کو اس کو منافع نہ ہو تو کہتا ہے یار میرا ساری دیہڑی دا کم بیکار گیا. اسی طرح اگر 12 گھنٹے بھوکے رہ کے آپ کو رب رسول نہیں نہ ملا تو یہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور روزے دار کے لیے تو کیا کمال کی باتیں ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک کا نام آئے تو درود محبت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ قدم رکھا، ابھی آپ نے علامہ صاحب سے حدیث پاک سنی ہے کہ رسول کریم نے ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا آقا آمین کیوں کہا؟ تو فرمایا ابھی جبریل نے کہا آقا جس کے سامنے آپ کا نام آئے
اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے، بڑے بد نصیب ہے۔ تو نبی پاک کا نام جب بھی آئے محبت کے ساتھ انگوٹھے بھی چوما کریں اور سرکار مدینہ کی ذات پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا کریں۔ اس لیے رسول کریم کے نام پہ کنجوسی نہیں کرنی۔ بندہ کہتا جی میں بار بار ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یار دکاندار ہو نا بندہ تو بار بار گلہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے، پیسے رکھنے ہو نکالنے ہو تو بار بار ہاتھ آگے پیچھے جاتا ہے، تے انگوٹھے چمنے ہوں تو کہتے ایک باری چم لے، ایک باری واجب سن بس۔ وہ مہربانی کرو، رسول کریم سے پیار کرو۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جنت جو ہے نا، جنت اعمال پہ نہیں ملنی، یہ رب رسول کے کرم سے ملنی ہے۔ حدیث پاک سنیں، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، 700 سال اس نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، سجدہ کیا۔ میرے نبی پاک نے جب قیامت والا دن ہوگا اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ اس کا نامہ اعمال تولے گا، حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب وہ بندہ جس نے 700 سال عبادت کی ہوگی، جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا نا، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا کہ مجھے جنت ملنی ہی تھی، 700 سال سجدہ جو کیا۔ رب رسول فرشتوں کو حکم دے گا اس کو واپس ترازو پہ لے کے آؤ، میزان پہ لاؤ، اور حکم ہوگا اس کا 700 سال کا نامہ اعمال ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ جو میں نے نعمت دی تھی دیکھنے کے لیے، دوسرے پلڑے میں وہ نعمت رکھو۔ جب دوسرے پلڑے میں ایک آنکھ آئے گی تو 700 سال کی عبادت کم پڑ جائے گی۔ بندہ 700 سال سجدے کر کے بھی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، گرہ زاری کرے گا، مالک خطا ہو گئی، غلطی ہوگی، معاف کر دے۔ تو رب رسول فرمائے گا پھر سن، تجھے جو پہلے جنت دی تھی وہ تیرے سجدوں کا بدلہ نہیں بلکہ تجھ پہ تیرے رب کا بڑا کرم تھا۔ تو جنت جو ہے وہ رب رسول کے کرم سے ملنی ہے۔ رب کی ذات تو بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کا ایک ہی سجدہ قبول کرے اور ساری خطائیں معاف کر دے، اور چاہے تو کسی کی 700 سال کی عبادتیں بھی اس کے منہ پہ مار دے، کیونکہ کوئی آیا اور لے کے، اور کوئی عمر بھر بھی۔ کسی بندے نے 50 سال سجدے کیے لیکن اتنے درد، اتنی تکلیف، اتنی اثر والے نہیں کیے کہ رب رسول کو راضی کر سکے۔ اور شاید ایک گناہ گار آئے، ایک ہی سجدہ کرے اور رب رسول اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ تو کوئی آیا لے کے اور کوئی عمر بھر بھی۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، اپنی عبادت پہ گمانڈ، جو آئے اس کو پیار دیں، اس کو پیار دیں۔ آپ روزے دار ہیں، یہ اللہ رسول کا آپ پہ فضل ہے۔ آپ کہتے ہیں جی رزق ہونا چاہیے، پیسہ، اور بھائی رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، نبینا سے پوچھ کے دیکھ، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے ناک سے سونگھتے ہیں، جس کے ناک کے نتھے بند ہو گئے اس سے پوچھ ناک کیا نعمت ہے۔ آپ بولتے ہیں قوت گویائی ہے، اس سے پوچھ جو بول نہیں سکتا کہ بولنا کتنا بڑا رزق ہے۔ آپ سماعت کر رہے ہیں، بہرے سے پوچھو کہ سماعت کتنا بڑا رزق ہے۔ ٹانگوں پہ چل کے آئے ہیں، اس سے پوچھ جو ویل چیئر پہ آتا ہے، جو چل نہیں سکتا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، حسین جوان تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو کانٹا چبھ گیا، تو عرض کر بیٹھا مالک اگر چلنے کے لیے قدم دیے ہیں تو پہننے کے لیے جوتا بھی دے دیتا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا تو ایک بندہ دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں میں سجدے میں گرا اور عرض کی مالک تیرا بڑا ہی کرم ہے، تو نے اگر پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا، کم از کم چلنے کے لیے قدم تو دیے ہوئے ہیں نا۔ یار یہ ہر چیز نعمت ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ غریب ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی خشک باتیں تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ آپ کہتے ہیں آپ ماڑے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو آنکھ کی نعمت دی ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بندہ آپ کو 5 کروڑ دے رہا، دونوں آنکھیں دے دو، کیا خیال ہے بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ غریب ہیں۔ او بھائی اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہے، آپ غریب تھوڑی ہیں، آپ پہ اللہ کا کرم ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا پیسہ آئے تو سکون آتا ہے، میرے ساتھ چلے میں آپ کو ایسے ایسے گھر دکھاتا ہوں، 22 سال سے نیند کی گولیاں کھا رہے، نیند نہیں آتی، اور رزق اتنا کہ 6 گاڑیاں باہر گھر میں کھڑی ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ کھاتے کیا ہیں؟ 2 پیس ڈبل روٹی کے 6 گولیاں،
اور یہاں غریب کو دیکھو 2 سویرے 2 دوپہرے 2 شام نو اور پھر خراٹے مار کے 100 بھی سکون کا رہا ہوتا ہے۔ یار یہ اللہ کا تھوڑا کرم ہے آپ پہ؟ اور بھائی رزق وہ ہے جو آپ کے نصیب کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر ایک بندے کے پاس 2 کروڑ گھر پڑا ہوا ہے، 6 گاڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اگر وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھا سکے، بتائیں تو صحیح یار، یہ اس کی امیری ہے؟ میرے بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بڑے امیر ہیں۔ حالات سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن رب رسول کا کرم بھی تو دیکھیں نا یار۔ میں آپ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور گفتگو سمیرنے لگا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا آمدن کم ہو گئی ہے، پیسے کم آتے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ ہمارے گھروں میں بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہیں۔ اس سے پوچھیں جس کے پاس باپ کا علاج کرانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ پہ اللہ کا فضل ہے، آپ پہ کرم ہے۔ تو جو فضل آپ پر ہے، آپ نے ایک بندہ نمازی بھی بنانا ہے۔ جو آئے بچہ اس کو جھڑکنا، آپ نے اس کو پیار اتنا دینا ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ پتر میرا دل کرتا ہے کہ آج تم مسجد کی صفائی بھی کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تو مسیت میں ہاتھ نہ لا، تو ایسی نہیں ہو کے ہاتھ لایا؟ وہ نہیں بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اس کو جگہ دیں، یقین کریں جب وہ سجدے میں جائے گا نا تو وہ کہے گا مالک اب بندے نے میرے بڑا احسان کیتا ہے۔ آپ اس سے پیار کریں، ان کو پیار دیں، شفقت دیں۔ اس واسطے کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ میں لاکھوں سجدے کر چکا مالک اب تو سامنے آ جا، میں تو تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، اور کوئی عمر بھر بھی، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ پتہ نہیں کس نے اس سال رمضان میں آنا ہے اعتکاف میں، اور پتہ نہیں اس کی ایسی بات بننی ہے کہ اس کے صدقے سارے محلے پہ کرم ہو جانا ہے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب نے فرمایا جس محلے میں ایک نوجوان سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس جوان کی توبہ اتنی پسند آتی ہے، اللہ اس محلے کے قبرستان سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب ہی اٹھا لیتا ہے کہ اس محلے میں مجھے ایک نوجوان نے رو کے پکارا ہے۔ اور روزے دار کے لیے تو 2 خوشخبریاں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے۔ آپ تصور کریں جس رگ سے شربت ٹھنڈا اترتا ہے نا، وہ حصہ خوش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے۔ تو پہلی خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور میرے محبوب نے تو کمال کر دیا، فرمایا پہلی خوشی تو روزہ کھولنے کی ہے، اور دوسری خوشی اس کو رب سے ملاقات کرتے ہوئے ملے گی۔ یار تصور تو کرو، روزہ کیسی عبادت ہے! نماز پڑھیں تو جنت، زکوٰۃ دیں تو جنت، حج کریں تو جنت، صدقہ دیں تو جنت، تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، صدقات و خیرات کریں تو جنت ہے۔ لیکن روزہ رکھیں تو جنت نہیں، جنت کا مالک بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا دوسری خوشخبری رب سے ملاقات کی ہے۔ آپ تصور تو کریں کتنا حسین منظر ہوگا جب رب فرمائے گا آؤ رب سے ملاقات کر لو۔ آج کوئی بڑا پیر ہمیں بلا لے، بڑا عالم بلا لے، تو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار آج بزرگاں نے بلایا۔ سوچو جس کو ملاقات کے لیے رب بلا رہا ہوگا۔ اور میرے محبوب نے تو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کمال کر دیا، فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے نا تو رب تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کرے گا، اور رب کا سوال دیکھیں اور اہل جنت کا جواب دیکھیں۔ رب فرمائے گا جنت والوں رب سے راضی ہو؟ آئے ہائے، جنت والوں رب سے، جنت والے کہیں گے مالکہ جتنا کرم ہم پہ ہوا شاید اتنا کرم تو کسی پہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو سب سے آخری بندہ جنت میں جائے گا نا، جہنم سے نکال کے در بدر گرتا گرتا جنت میں داخل ہوگا، اس بندے کے یہ الفاظ ہوں گے کہ جتنا مہربان رب مجھ پہ تھا کسی اور پہ تھا ہی نہیں۔ تو رب پوچھے گا اہل جنت رب سے راضی ہو؟
تو کہیں گے مالکہ جتنا کرم ہم پہ ہوا اتنا تو کسی اور پہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ جو جملہ ارشاد فرمائے گا، میں کہتا ہوں کمال کر دیا۔ رب فرمائے گا تمہیں جنت دی، کرم کیا، لیکن اب میں تجھے ایک انعام اور دینے لگا ہوں۔ تو اہل جنت کہیں گے مالکہ جنت میں تو ہر نعمت ہے، ہر چیز میسر ہے، ارادہ کرتے ہیں چیز حاضر ہے، مالکہ اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کا جملہ سنیں، میرے محبوب نے فرمایا، رب تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت میں تمہیں جو اب نعمت دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارا رب اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے، اب تمہارا رب تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ نعمت جنت سے بڑھ کر ہے کہ اب رب کی کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، رب جنت والوں سے راضی ہو گیا۔ تو آپ نے اس سال کسی کو جھڑک پکی گل ہو گئی، اے نویں نویں بولے، پرانے تسی کوئی نہیں بولے، اللہ تو تسی غصے سے بیٹھے ہو۔ یہ پکے نمازی مینوں گھوردے بھی پے نے، او مہربانی کرو یار، بچوں سے پیار کرو، بچوں کو پکا نمازی بناؤ تو کوئی شکایت تو نہیں نہ ملے گی۔ پکی بات ہو گئی۔ آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے، سنا دیں کہ رہنے دیں؟ عمل کنے کنے کرنا ہے؟ انشاءاللہ اس سال آپ کے اس مسجد میں اجتماعی اعتکاف ہوگا، اور ساری کی ساری طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح بھی ہوگی، محفل نعت بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، اور اینڈ پہ دعا بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد یہاں پہ حلقے لگا کریں گے، اور علماء آپ کو قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اور روزے کے جو نماز کے، غسل کے، وضو کے بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کو سکھایا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو معتکف حضرات ہوں گے ان کی سحری افطاری ہمارے ذمہ ہے۔ ان تو سبحان اللہ بولو نا یار، سبحان اللہ ہی ہو گئی آپ کی، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو معتکف حضرات کی سحری افطاری مسجد کی انتظامیہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اللہ، رسول اور ہمارے مہمان ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے جو ہو سکے گا بہترین کھانا پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ معتکف، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، فطرانہ نہیں ہے، بہترین کھانا مہمانوں والا ہوگا، انشاءاللہ مینیو سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو جو تھوڑے کے مصروف ہیں نا، کیا کہا میں نے، وہ 20 رمضان تک سارے ویلے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اس بار اعتکاف، یار 10 دن کی بات ہے، اگر 10 دن سے رب رسول راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے یار؟ تو اس بار آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف، ہمارے حاجی شہزاد کے سجاد صاحب ہیں اور حاجی اعظم صاحب ہیں، جو لوگ اعتکاف میں اپنا حصہ ملانا چاہیں یا نام لکھوانا چاہیں، یہ 2 شخصیات موجود ہیں، کیونکہ ہم نے پھر اس حساب سے اہتمام بھی کرنا ہے، کیونکہ مہمان گھر آنے ہوں تو ہم پہلے پوچھتے ہیں کنے کے بندے آؤ گے، کیا خیال ہے؟ تو اسی پوچھنا کنے کے بندے آؤ گے، اور یہ ہمارے مہمان ہی تو رب رسول کے مہمان آ رہے ہیں۔ تو حاجی سجاد صاحب ہیں اور حاجی اعظم صاحب ہیں، کوئی بندہ سحری افطاری کے لیے انتظام کرنا چاہے یا اعتکاف بیٹھنا چاہے تو آپ نے ان سے رابطہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اعتکاف سے پہلے 3 جمعے آ رہے ہیں، تو جان کو نہیں چھڑن لگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے آج کیا کام سیکھا ہے کہ ہم نے کسی کو تنگ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک ایک نمازی تو بنتا ہے نا یار۔ تو ایک بار اور یاد رکھیں کہ آپ نے 12 بجے اگلے جمعے یہاں بیٹھے ہونا ہے، پکی بات ہے۔ رب رسول کو ٹائم دے کے ٹائم نہیں دیتے، رب رسول کو بھی گھڑی دے دے کے ٹائم دیتے ہو، اور گھڑی بنی ہے دنیا داروں کے لیے، رب رسول کے لیے تو ہر وقت ٹائم ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی 12 بجے آپ نے مسجد کو بھر دینا ہے، پکی بات ہو گئی، کہنا تو نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادوں پہ استقامت اور آپ کے صدقے مجھے دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔